अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये हुकूमत इमरान खान की तरह ढंढोरा तो नहीं पीट रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हुकूमत सेम पेज, हाइब्रिड रिजीम और मिसाली ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम इत्तेहाद सेम पेज पर है और सेम पेज की ये कहानी किस तरह से मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान होने वाली मुलाकात है। और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिका एमएनए और फाल रुकन तहमीना दौलताना ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर देखा जा सकता है वो मनाजिर कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंचते हैं और लिटरली आके जब सल्यूट करते हैं। जाहिर है एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर आर्मी चीफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहा होगा तो सल्यूट उसने करना है। वो सल्यूट किया और उस सल्यूट की वीडियो को ट्वीट किया तहमीना दौलताना ने और ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये डेमोक्रेसी की मिसाल है, ये है फौज की अदम इंटरवेंशन सियासत के अंदर और फौज किस तरह डेमोक्रेसी के साथ खड़ी हुई है। जनरल आसिम मुनीर जमहूरियत को सल्यूट कर रहा है। शहबाज शरीफ को सल्यूट करने का मतलब जमहूरियत को सल्यूट है और इस वीडियो से एक पैगाम दिया जा रहा है। यानी ये हुकूमत इस तरह की पोजिंग कर रही है कि असल में जो कुछ हो रहा है वो डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत के रास्ते हो रहा है। इसी की जगह अगर इमरान खान होता तो ऑन कॉन्ट्रेरी इमरान खान और उसके जो एलाइज हैं वो इसको इस तरह से पोज करते कि देखिए ये तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का सेम पेज है, देखिए किस तरह इमरान खान बैठा हुआ है, देखिए इमरान खान चल कैसे रहा है, देखिए इमरान खान जो जनरल बाजवा को प्रैक्टिकली उसके हवारी वो अपना बाप समझते थे। शहरियार अफरीदी का वो शॉट आपको याद होगा जिसमें उनका कहना था कि आर्मी चीफ असल में बाप की मानंद होता है, वो सरबराह होता है, लेकिन यहाँ पर ये पोज किया जा रहा है कि असल में वज़ीर आज़म सरबराह होता है। बेशक हालात इसके बिल्कुल बरक्स हों, बेशक शहबाज शरीफ साहब आज भी आसिम मुनीर साहब से डायरेक्शन ले रहे हों, इंस्ट्रक्शंस ले रहे हों, प्रैक्टिकली उन्हीं का डंडा सोटा चल रहा हो, लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बताया जा रहा है। अब ताज़ा तरीन मिसाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात है, जिसके बाद सियासी नक्शे में खासी तब्दीली और खासी तेज़ी आ गई है। रवा हफ्ते 12 जून को जो मुलाकात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के माबैन हुई, इस मुलाकात के बाद हमने पार्लियामान के अंदर एक तगड़ी करारदाद देखी। उस करारदाद में पार्लियामान ने लेजिटिमेसी दे दी पाक अफवाज को कि फ़ौजी एक्ट 1952 के तहत अब पाक फ़ौज जो स्पीडी ट्रायल्स हैं सानिया 9 मई में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ वो कर सकती हैं। एक तो लेजिटिमेसी पाक फ़ौज को ये दी गई, उसके बाद पाक फ़ौज को जो फुली जो एम्पावर कर दिया गया, इख्तियार दे दिया गया कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करे, उनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में चलाए, उनके केस को आगे लेकर चले और उसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं यानी जो सिविलियंस के खिलाफ का कोर्ट मार्शल वाला मामला है उस पर खासी तनकीद हुई, लेकिन पार्लियामान ने वो मामला भी अपने ऊपर ले लिया ताकि कल को ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो टैग है वो पाक फ़ौज के ऊपर ना लगे। उसके बाद हमने देखा कि एक मुलाकात और होती है वज़ीर आज़म साहब से और वो मुलाकात होती है चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब की और तारिक मलिक साहब उस मुलाकात में आके वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा टेंडर करते हैं। जिसके बाद आज फिर जो डेटा लीक्स की कहानी है जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और उनके अहले खाना का डेटा लीक किया गया था, जिसमें पहले ही नादरा के तकरीबन 8 जो लोग हैं, 8 अफसरात, उनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं, मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। अब नादरा ने अपने ही ऑर्डिनेंस के तहत मज़ीद 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कहने के लिए अदालत को दरख्वास्त कर दी है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने एक चार्ज शीट रख दी है। तो अब यानी उसमें भी खासी तेज़ी आ गई है और हमारी मालूमात के मुताबिक ये जो डेटा लीक की कहानी है इसी के ज़रिए से हाथ डाला जाएगा उन सहूलतकारों के गिर्द कि जिन सहूलतकारों को असल में अकाउंटेबल समझती है ये हुकूमत भी और पाक फ़ौज भी। और इसका खुरा ना सिर्फ ये कि सिविलियन लोगों तक जाता है बल्कि पाक फ़ौज के उन लोगों तक जाता है कि जो उस वक्त कंटेस्ट कर रहे थे, उस रेस में शामिल थे, जो आर्मी चीफ ना सिर्फ बनना चाहते थे खुद बल्कि आसिम मुनीर का रास्ता भी रोकना चाहते थे। ये 4 लोग खास तौर पे और उसमें जो डायरेक्टर आमिर बुखारी हैं नादरा के, आमिर बुखारी के बारे में ये बताया जा रहा है कि जिसका भाई इमरान खान का वकील भी था और जिसने जिस भट्ट साहब को ये डेटा दिया था और उस डेटा के रास्ते फिर पासपोर्ट नंबर्स और जो बॉर्डर कंट्रोल वाला डेटा है वो सारा हासिल किया गया था। असल मकसद ये था कि आर्मी चीफ साहब जो है उनकी अहलिया का जो ईरान आमदोरफ्त है वो लेके बताया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए कि ये सेक्टेरियन कहाँ पे खड़े हुए हैं, इंक्लिनेशन इनका ईरान की तरफ है और सऊदी अरब की नज़र में इनको गंदा किया जाए। इसके पीछे भी जनरल फैज़ हमीद, उनके कारिंदे और उनके हरकारे मुलव्विस थे। अब ये लिंक इस्टेब्लिश किया जा रहा है। असल में इसको इस्टेब्लिश करके
فوجیوں کے خلاف ہی کارروائی. وہ لوگ جو اصل میں راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے, راستے میں حائل رکاوٹ تھے, ابھی تو ہمیں سویلینز کے خلاف کارروائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اصل میں اس کا کھرا بھی ان فوجیوں تک جاتا ہے. سابق جرنیل اس کے اندر شامل ہے, اور وہ فوجی ہے جنہوں نے یہ ساری کہانی رچائی تھی, یہ کھیل رچایا تھا. ایک سوچا سمجھا نیکسس تھا کہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے سے روکا جائے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب لندن پلان کی طرف. لندن پلان بڑا مشہور و معروف ہے. ویسے پاکستانی سیاست کا نقشہ جو ہے وہ ہمیشہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لندن کا بڑا کردار رہا ہے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون بھی تھی, اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, اور اس میں جو آنے والی سیاست کے بہت سارے ایسے کردار جو آج ہمیں چہرے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. اس ملاقات کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ایک فتنہ لانچ کیا گیا تھا, ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا, اس کو ریورس گیئر لگانا ہے, کیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے, کس طرح سے ان کی حکومت جانے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا ہے, کس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طول دینا ہے. اور اس کے بعد ایک جو امپورٹنٹ کنڈیشن تھی عاصم منیر صاحب کو چیف بنانے کے ساتھ ساتھ, جو بڑی امپورٹنٹ معاملات تھے وہ یہ تھے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کو کیسے دور کرنا ہے, پریکٹیکلی ان کو پاکستانی پالیٹکس میں کیسے متحرک کرنا ہے. کیونکہ یہ مطالبہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ یہ جو ہمارے ساتھ 2017 میں ہوا, پہلے حالات کو 2017 پہ لایا جائے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ ترازو کے جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. تو لندن پلان اصل میں ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی بھی بات کرتا ہے. بہت ساری کمٹمنٹس جو اسٹیبلشمنٹ کو دی تھی وہ کمٹمنٹس تو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے پوری کر دی. اب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی تھی اب اس کو پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس کی تازہ ترین مثال آج سینٹ سے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل ہے اس کی منظوری میں دکھائی دیتی ہے. الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے, سب سے پہلے تو اس کی سیکشن 232 کے اندر ترمیم کی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار اور طریقہ اور پھر مدت ایسی ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں درج ہے. مزید اس میں کہا گیا ہے سیکشن 232 کی امینڈمنٹ میں, 232 کی امینڈمنٹ میں, کہ جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار مدت فراہم نہیں کی گئی اس ایکٹ کی دفعات لاگو ہوں گی. بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت کے فیصلے یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا. مزید اس میں لکھا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 کی شق 1F کے تحت 5 سال سے زیادہ کی نااہلی کی سزا نہیں ہوگی. متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا. 62(1)F وہ شق ہے جس کے ذریعے سے میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا تھا, اور یہ نااہلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے لائف ٹرم نااہلی قرار دی تھی, تاحیات نااہل کیا گیا تھا. اب اس ترمیم کے اندر یہ واضح لکھ دیا گیا ہے کہ 62(1)F کے تحت نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہے اس کا اثر ریٹروسپیکٹو ہے یا پراسپیکٹو ہے. پراسپیکٹو کا مطلب یہ کہ فیوچر کے کیسز کے لیے ہوگا یا ماضی کے کیسز کے لیے بھی ہوگا. تو جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اثر, یہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کا اثر ریٹروسپیکٹو ہے. ریٹروسپیکٹو سے مراد کہ وہ جو پہلے 62(1)F کے تحت سزائیں ہوئی ہیں الٹیمیٹلی ان پر بھی یہ اپلائی ہوگی. اگر ان پر اپلائی ہوتی ہے تو اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کی سزا کو 5 سال ہو چکے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کی سزا کو 5 سال ہو چکے ہیں. جب کورٹ نے یہ سینٹنس سنایا اس کے بعد 5 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے. اس کا مطلب ہے سیدھا عدالت میں کوئی بھی پٹیشن لانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی پٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے, نہ نواز شریف صاحب کو کوئی پٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے. آٹومیٹکلی آج کی اس قانون سازی سے جو سینٹ میں ہوئی ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور وہ فعال سیاسی رکن بن کے پاکستانی پالیٹکس میں ایک بار پھر حصہ لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے ایک طرح سے یہاں پر تو برابر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جہاں تک رہ گئے ان کے کرمنل کیسز, تو ظاہر ہے واپس آئیں گے. کرمنل کیسز کے اندر تو پٹیشن جا سکتی ہے. ویسے تو ان کی وکلاء کا ماننا ہے کہ عدالتیں خود اس کو ریورس کریں اور خود جو ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اس معاملے میں. سردار طارق مسعود صاحب کے ریمارکس ہم نے پچھلے دنوں پاناما کیس میں جب سراج الحق صاحب گئے تھے, ویسے تو کتنی بڑی منافقت ہے کہ سراج الحق صاحب ہی وہ تھے کہ جو پٹیشنر تھے اس کیس کے اندر کے جس میں نواز شریف صاحب کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی سزا سنائی گئی تھی. آج وہ چلے گئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی باقی 436 لوگوں کا کیا کرنا ہے. تو سردار طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کو آج یاد آیا ہے کہ اس میں اور لوگ بھی تھے. اس وقت تو صرف شریف فیملی کے گرد سارا فوکس تھا, یعنی صرف شریف فیملی کو آپ نے احتساب کے اس فلٹر میں سے گزارنا ہے, باقی لوگوں کا خیال آپ کو آج 5-6 سال کے بعد کیوں آ رہا ہے.
تو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات سردار طارق مسعود صاحب نے کی تھی، ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے. عدلیہ کے ٹون اور ٹینر بھی آج بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کہتے ہیں نا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. تو آج جو بدیالی کوٹ ہے اس سے نہ صرف عمران خان کو بہت سارے شکوے اور شکایتیں ہیں بلکہ عمران خان کے چاہنے والے بھی خاصے شکوے اور شکایتیں کر رہے ہیں. میں صدیق جان صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ عمر عطا بندیال سے خاصے افسردہ خاصے مایوس دکھائی دے رہے تھے کہ اب تو معاملہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ کا یا عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کیونکہ پریکٹیکلی سارے کیسز ہالٹ ہو گئے ہیں. وہ پنجاب میں الیکشنز کا کیس ہو یا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہو، ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز کا کیس ہو، تو سب کچھ التوا میں، سب کچھ کھٹائی میں، سب کچھ گو سلو کی پالیسی پر لگ رہا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ اب عمر عطا بندیال صاحب نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ تک کوئی ایسا بڑا ڈیسیژن نہیں دینا ہے. ریٹائرمنٹ آئے اور وہ اللہ اللہ کر کے گھر چلے جائیں، دیٹس اٹ. اسی لیے اب ان کی بہت سارے سپریم کورٹ میں جب وہ کیسز سن رہے ہوتے ہیں ریمارکس میں بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سہولت کار جو عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے خاص طور پہ 9 مئی کے بعد اور اب جو سچویشن ہے وہ بڑی مختلف دکھائی دے رہی ہے. ایک امپورٹنٹ خبر اور آئی ہے لندن سے، اور لندن ہائی کورٹ میں ناصر بٹ وہی ہے جس نے جج ارشد ملک کی ویڈیو بنائی تھی اور یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے جو سزا نواز شریف صاحب کو سنائی تھی وہ کسی کے دباؤ پر، جس میں وہ کنفیس کر رہے ہیں. کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر یہاں پر میڈیا کے بہت سارے دوستوں کے پیٹ میں بہت مروڑ اٹھے، بہت باتیں کی. خاص طور پہ سما ٹی وی کے اگینسٹ وہ گئے، جا کے انہوں نے جناب کیس کیا برطانوی عدالت میں اور وہ کیس جیت آئے ہیں، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جج ارشد ملک کی جو ویڈیو بنائی تھی ناصر بٹ نے اس میں کچھ غلط نہیں کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو برطانوی عدالت سے بھی شریف فیملی کو، نواز شریف کو بار بار ریلیف مل رہا ہے. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ جو پاکستانی عدالتیں ہیں وہ بھی اپنے فیصلوں کو ری ڈو کریں گی اور ایک فکس ان کے لیے فراہم کریں گی. اور بتایا یہ جا رہا ہے خاص طور پہ آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہو رہا ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر بھی کچھ لوگوں کی چھانٹی کی جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں، ویسے تو اس سے پیشتر کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر اور اہم اجلاس کے اندر فیصلے ہوں کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے. شاہد خاقان عباسی نے پہلے ہی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایسا الیکشن جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، یعنی وہ بے معنی سا ہو، ایسا الیکشن لڑنے کا فائدہ کیا ہے. تو یہ ویٹرنز ہو گئے ہیں اب، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ جو باہر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں نا مفتاح اسماعیل جیسے لوگ، شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ، یہ پارٹی میں رہیں گے نہیں، یہ ذرائع بتا رہے ہیں. بار کیف کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ فیصلے بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں اور ایک فیصلہ اب لاسٹ یہ رہ گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس کب لے کے آنا ہے. اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اگست کے پہلے ہفتے کے اندر، جولائی کے آخری یا اگست کے پہلے ہفتے کے اندر پاکستان میں ہوں گے. ترازو کے دونوں پلڑے خاصی حد تک برابر ہو چکے ہیں. اگر تھوڑا بہت کہیں خم موجود ہے تو آنے والے چند دن کے اندر وہ بھی دور ہو جائے گا. ہم نے آج ہی صبح آپ کو بتایا تھا کہ 3 سے 4 روز امپورٹنٹ بتائے جا رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو بھی میوزک فیس کرنا پڑے گا اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف بھی کیس سخت ہوگا، شکنجہ سخت ہوگا اور گرفتاریوں تک بات پہنچ جائے گی. اس طرح ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے. پھر یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور ڈیزولوشن کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آنا ہے. پنجاب میں محسن ہیں تو وفاق میں بھی قومی سطح پر بھی محسن ہوں گے، یعنی یک نہ شد دو شد، اور پھر 6 مہینے یا سال تک محسنین کے سہارے یہ معاملات چلتے رہیں گے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.